عالم بھی تھے، عامل بھی تھے، عابد بھی تھے، عارف بھی تھے، عاشق بھی تھے، عاجز بھی تھے، غریب تھے، مسکین تھے، عجز و انکساری رکھنے والے. اور جو شخص عجز و انکساری رکھتا ہے اللہ اس کی عزت میں برکتیں عطا فرماتا ہے. جو تکبر، فخر، چاہے علمی لحاظ سے، چاہے عملی لحاظ سے، چاہے مالی لحاظ سے، چاہے جسمانی لحاظ سے، وہ برباد ہو جاتا ہے. تکبر فقط اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے. کبھی سوچ لیا کریں فخر اور تکبر کس بات کا. ایک اللہ والے بیٹھے تھے، ایک بدبخت تکبرانہ انداز میں جا رہا تھا. ادھر آ بھائی بیٹا، ادھر آ. وہ جو آیا تھا اس کو نصیحت فرمانے لگے. نصیحت الدین کلہ ادب، الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے. جس طرح والدین اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، استاد شاگرد کو نصیحت بھی کرتا ہے، اور اللہ بھی اور اللہ کے نبی بھی اپنی مخلوق اور امت کو نصیحت دین کلو ادب سکھا، نصیحت فرماتا. جاتے ہوئے دیکھا ادھر، تعال ادھر آئے. جب قریب آیا تو فرمایا جس انداز میں تو جا رہا تھا تو اس کو ذرا سوچ. اولو کا قطرتن، جو تو پیدا ہوا ایک پلیت قطرے سے اللہ نے تجھے پیدا کیا. وآخروں کا جیفتن، مر گیا 3 دن پڑا ہے، 4 دن بدبو پیدا ہو جائے گی، قریب کوئی نہیں آ سکے گا. کوئی سنبھالنے والا نہیں تو بدبو شروع ہو جائے گی. گرمی ہے تو جلدی شروع ہو جائے گی. وَأَنْتَ تَحْمِلُ بَيْنَهُمَا قِدْرَةٌ، ہر وقت پیٹ میں تو گندگی لے کر چلتا ہے. تکبر کس بات کا، فخر کس بات کا، غرور کس بات کا؟ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے تو؟ پیدا ہوا تجھے غسل دینے والے اور تھے، کپڑے پہنانے والے اور تھے، استنجا کرنے والے اور تھے. ذرا اس کو بھی سوچ کر. پیشاب کر دیا کرتا تھا، اس کو صفائی کرنے والی امی ہوتی تھی اور ہوتے. مر گیا ہے تو غسل دینے والے اور ہیں، کفن پہنانے والے اور ہیں. ہائے ہائے، قبر میں رکھنے والے بھی اور ہیں. تو کسی کام کا نہیں، مر گیا اب تو کسی کام کا نہیں رہا. تو پھر غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا، فخر کس بات کا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے علم قرآن نہیں پڑھا، نہیں سنا، نہ سنا ہے، نہ پڑھا ہے، نہ عمل ہے، نہ شوق ہے، نہ محبت ہے. علم حدیث نہیں پڑھا. رات بھی میں بات کر رہا تھا، یہاں کسی نے مسئلہ پوچھا، حضرت یہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ ہڈیاں کو کیا کریں، ہڈی کو کیا کریں. لوگ آج کل بیچتے ہیں ہڈیوں، ہم بھی بیچیں. میں نے کہا پہلے تو نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی حدیث سن لو پہلے. فرمایا جب تم کھانا کھاتے ہو، گوشت کھایا ہے تم نے سالن میں، ہڈی جو ہے، ہڈی اس کو کسی اچھی جگہ پر رکھ، اس پر پیشاب نہیں کرنا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا مدرسہ میں، ایک طالب علم ہڈیوں کو یوں پاؤں کے ساتھ یوں کرنا، یوں. اور میں خبردار، اس ہڈی کو ہاتھ سے اٹھا اور ادھر رکھ. کیوں، کس لیے؟
فرمایا حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ان ہڈیوں پر اللہ گوشت پیدا فرما دیتے ہیں جنات کی خوراک کے لیے، جنات کی خوراک کے لیے، جنات کی خوراک کے لیے اس پر گوشت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ گوشت وہ جنات وہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ پھر حلال جانور کی گڈی پر، کیونکہ جنات میں مسلمان بھی ہیں، ان کے لیے تو ان کی رعایت کرتے ہوئے اللہ اس پر زیادہ گوشت پیدا فرماتے ہیں، حرام جانور پر اتنا نہیں جتنا حلال پر۔ تو علم ہو تو، اور یہی وجہ ہے کہ وہ خبردار پیشاب نہیں کرنا اس کے اوپر، ان ہڈیوں پر۔ اگر کیا ہے جنات کی خوراک ہے، ان کو غصہ آئے گا، جب غصہ آئے گا تو تمہیں تکلیف دیں گے۔ یہ بات علماء نہیں بتلاتے، مولوی نہیں بتلاتے۔ کیوں نہیں بتلاتے؟ بتلائیں۔ ہر ایک پریشان ہے جی جنات آ گئے، جی جنات آ گئے، شیطان داخل ہو گیا صاحب، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں جی۔ غصہ جب آتا ہے ان کو، ان کی خوراک ہے، تو پھر وہ غصے میں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں نا جی، تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو فرمایا نقصان سے بچ، ہڈیوں کے خیر کی جگہ پر رکھ۔ گوبر پر پیشاب نہ کر، یہ بھی جنات کی خوراک میں سے۔ آپ کہیں گے گوبر تو وہ گوبر ہے، گندگی ہے۔ وہ گندگی نہیں، یہ گندگی ایسی ہے، دیہاتوں میں جائیں ہماری عورتیں، اللہ اکبر جی، اس کو اپنے ہاتھ سے گویا بنا رہی ہیں، گویا بنا رہی ہیں، دیواروں پر تھاپ رہی ہیں۔ اس گندگی میں بو نہیں ہے، بدبو نہیں۔ اگر بدبو ہوتی تو کوئی اپنے گھر میں گائے نہیں باندھ سکتا تھا، بھینس نہیں رکھ سکتا تھا، بکرے نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ وہ پیشاب کرتے بدبو آتی۔ آپ کے کمرے میں بلی پیشاب کر جائے، بلی بلی بلی، اس پر بدبو آتی ہے۔ لیکن گائے، بھینس، اونٹ، بکرے، اس کے پیشاب میں بو کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ حلال بھی ہے، اس لیے بو نہیں کہ یہ جنات کی خوراک بن رہے ہیں، جنات کی خوراک بن، یہ مسئلے سیکھے کرو، سمجھے کرو۔ تو گوبر پر پیشاب نہ کر، ورنہ تکلیف دیں گے وہ تمہیں۔ کوئلہ پر، کوئلہ اس پر بھی پیشاب نہ کر، یہ بھی جنات کی خوراک میں ہے۔ وہ کوئلہ میں کوئی بدبو نہیں ہے۔ کتنے فائدے اٹھاتے ہو کوئلے سے؟ اٹھاتے ہو نا، اللہ اکبر۔ تو اس پر بھی پیشاب نہ کر، یہ بھی خوراک ہے۔ یہ مسائل سیکھو، فضائل سنو، اور گناہوں سے بھی بچو، پریشانیوں سے بھی بچو، نقصانات سے بھی بچو۔ تو میں بات کر رہا تھا پڑوسی کے حقوق کا بھی ہمیں علم نہیں، پڑوسی کے حقوق کا علم نہیں۔ ماں باپ، سبحان اللہ، نہ والد کے حقوق کا علم ہے، نہ والدہ کے حقوق کا ہے، نہ اولاد، نہ بھائی،